بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ کی اجازت نہیں تھی اور وہ ذبح کا وقت جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں تو قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میرا نام تو لے سکتے ہو، کیونکہ اس جانور پر رحمت کا وقت نہیں ہے، میرا نبی صرف رحمت ہے، اس لیے میرے نبی کا نام نہ لینا۔ وہ نہیں پسند کرتے کسی پر چھری چلے، جو جانور پر چھری چلانا پسند نہیں کرتا وہ انسانوں پر خنجر چلانا کیسے پسند کرے؟ وہ تو امن کا پیغام لے کر آیا ہے، رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے، نبی نے خوشبوئیں پھیلائی ہیں اور پیار کا پیغام دیا ہے، اس کے ہاں سب محبت ہی محبت ہے۔ تو میں آج پھر حضور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث پاک کے ذکر کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کی راوی ہے ارباز بن ساریہ، ارباز عین کے ساتھ اور آخر میں زواد ہے، بن ساریہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ مطلب سن لو، برکت ہی برکت ہے۔ وہ ہونٹ مبارک ہے جو مس کرے نبی کے ان لفظوں کو جو نبی کی زبان سے نکل کر آئے، سبحان اللہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین۔ یہ حدیث مرکب ہے، اس کا پہلا جز یہ ہے، 5 جز ہیں اس حدیث پاک۔ نمبر 2، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دعوت ابراہیم، یہ دوسرا جز ہے۔ بشارت و عیسیٰ، تیسرا جز ہے۔ رویا امی، چوتھا جز ہے۔ التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، یہ 5واں جز ہے۔ وقت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، میں 5 جز پر کچھ نہ کچھ بیان کروں۔ پہلا جز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اس وقت اللہ کے ہاں لکھا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی بھی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ آدم مٹی سے بنے نا، تو مٹی کی شان بڑھ گئی نا۔ آدم مٹی سے بنے، مٹی کی شان بڑھ گئی، تو جی عزازیل شیطان نے کیوں کہا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے اس پتلے کو دیکھا ہے، پتلے کے اندر جو نور ہے اسے نہیں دیکھا، سمجھے نا؟ آدم کے پتلے کو دیکھا ہے، اس لیے کہا میں بہتر ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے سر پر خلافت کا تاج ہے، اس سے سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، رب نے دنیا میں زمین پر اسے اپنا خلیفہ
پڑی ہے، یہ ساری باتیں بھول گیا صرف ایک بشر کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ بشر ہے، آدم کیا ہے؟ بشر ہے، اس کے اندر جو نور ہے نہیں دیکھا، اور مصر کی عورتوں نے بشر کو نہیں دیکھا، یوسف کے اندر جو نور تھا اس کو دیکھا ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اے زلیخا بڑے بڑے حسین جمیل دیکھے ہیں، اتنا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ بشر نہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ آ گیا۔ آج بھی جھگڑا اسی وجہ سے ہے، آج بھی سٹیج الگ الگ اس وجہ سے لگتے ہیں، اور معاشی ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، فتوے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھا نہیں، تو محمد پاک کو دیکھ لیتا کبھی نہ کہتا۔ سارے قصے ختم ہو گئے۔ میں اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ خاتم النبیین۔ ابھی تو نبیوں کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے، لیکن مجھے پسند نہیں آ رہی، اس لیے مجھے آج بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے۔ یہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، اور ہم بھی نہ سمجھ ہیں۔ آپ بھی کوئی سمجھدار جاتا ہی نہیں دنیا سے، جو جاتا ہے نہ سمجھ ہی جاتا ہے، کوئی پورا کام کر کے نہیں جاتا۔ ان بچوں نے بڑا کام سپیکر استعمال کیے، ان کا کام ہے پڑھنا پڑھانا، لیکن سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی نبیوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو رب نے ایک خاص تحریر میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، کس طرح کہ یہ اس کو میں آخری نبی بناؤں گا، اس کے بعد پھر میں کسی کو نہیں بھیج، میرے سلسلہ نبوت ختم، میرے پاس کوئی نبی ہے ہی نہیں، میں بھیجوں کس کو؟ جتنے سے سارے بھیج دیے، یہ آخری ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور آپ نے خود بھی رضا فرمائی، لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس بات کا قائل ہو کہ نبی کے بعد، میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، سنو، بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا، جو کچھ کرنا تھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی کرے نبوت کا دعویٰ اور کوئی اس سے دلیل طلب کرے، نبی سے نبوت کی دلیل طلب کی جاتی ہے، حضور سے بڑی دلیلیں طلب کی۔ 4 ٹکڑے تب ہی ہوا، سورج واپس آیا، درختوں نے کلمہ پڑھا، پتھروں نے سلام کیا، یہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا، یہ اس کو ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ تو نبی سے نبوت کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین آ چکے ہیں، ان کے بعد کوئی کرے نبوت کا دعویٰ اور پھر اس سے کوئی دلیل طلب کرے، وہ فقط دلیل طلب کرنے سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچا نبی ہو، سمجھے نا، ہو سکتا ہے یہ سچا نبی ہو، اس لیے وہ اتنی سوچ سے ہی نبوت کے دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ حضور نے یہ ضرور فرمایا ہے، میرے بعد نبی آئیں گے لیکن وہ جھوٹے آئیں گے، اور انہیں حضور نے دجال فرمایا، ایک وہ دجال ہے کاڑا دجال، وہ آخر میں آئے گا۔ دجال کا معنی مکر فریب، دجال بہت زیادہ فریب کرنے والا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد گن کر بتائے 30 دجال آئیں گے۔ نبی کے علم کو تسلیم کرتے ہو؟ اور یہ سنی کی علامت ہے، یہ صحیح العقیدہ کی علامت ہے۔ سرکار نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جتنا میرے پاس زمانہ ہے قیامت تک، اس میں 30 تک، 29 نہیں، 31 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، گن کر ایک ایک کروانے پر 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سب کا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی، بنی اسرائیل کا نبی آئے گا، عیسیٰ ابن مریم، حضور نے دعوت دی۔
دمشق کی مسجد، اس کی مینارے پر مغرب کے وقت اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، 2 فرشتوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوں گے، اس شان سے آئیں گے۔ یہ سارا کچھ میرے نبی نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے۔ پیغمبر کا من ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا دیا جلانا اور اپنی ہستی کو منوانا، مانو میں اللہ کا نبی ہوں، اور اپنی شریعت پیش کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گے نبی بن کر نہیں، حضور کا امتی بن کر آئے گے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جس طرح حضور نے پڑھی۔ فیصلے کس طرح کریں گے؟ جس طرح میرے نبی نے فیصلے کیے۔ اور نماز خود نہیں پڑھائیں گے، اس امت کے ولی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہ امام مہدی ہے جو خاتون جنت سیدۃ النساء کی اولاد میں سے ہوں گے، امام مہدی، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کا امتی بن کر آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا اگر عیسیٰ ابن مریم میری قبر پر آ کر مجھے پکارے میں ضرور جواب دوں گا۔ اس سے بھی بڑی کوئی حیات النبی کی دلیل چاہیے؟ جواب قبر سے وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور نبی کے غلام قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، غلام زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبی ہے، اور یہ اس خاص تحریر میں لکھا ہوا گا۔ کب رب نے لکھا ہے؟ جب حضرت آدم کو بھی پیدا بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سأخبرکم بأول امری، میں اپنے ابتدا کے بارے تمہیں بتاؤں۔ یہ حضور اپنا میلاد خود بیان فرماتے ہیں، خود بیان فرماتے، اور صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا۔ میں تمہیں اپنی ابتدا کے بارے میں بتاؤں؟ فرماتا باتو ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں، اس کا ذکر میں ایک جمعہ کر چکا ہوں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آخری حصہ، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جو میری یہاں اولاد آباد ہوگی نا اس میں رسول بھیجنا۔ اور کون سا رسول؟ رسول نر، 2 زبر، یہ کس کے لیے آتی ہے؟ شان کے لیے، شان والا رسول بھیجنا۔ یہ دعا ہوگی میری اولاد میں سے اور اسماعیل کی اولاد میں سے۔ جی دعا مانگنے والے، اور جو تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبی چلے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام۔ یہ جتنے بنی اسرائیل میں نبی گزرے ہیں نا، بہت تعداد ہے ان کی، یہ سب اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، بس میرا رسول ہی آخر میں آیا ہے۔ اس لیے اس ایس سے جو مراد ہے وہ صرف ہمارا نبی ہی مراد ہے، کیونکہ یہی فقط وہ نبی ہے جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں سے۔ میں وہ دعا ہوں۔ تیسرا جز سبحان اللہ، بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قرآن پاک میں تو ذکر فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو جمع کیا اور واز فرمایا۔ واز تو لمبا اور چوڑا ہوگا نا، بڑے مسائل بیان کی گئے، لیکن رب نے اس میں سے وہ بات لی ہے جو اس کے حبیب کی شان میں ہے۔ ہم بھی جب روایات پڑھتے ہیں نا، ان روایات کو چھاڑ دیتے ہیں جو ہمارے قریب آقا کی شان میں ہوتی ہے۔ یہ مزاج رہنا چاہیے مومن کا، علی کی کتابیں لے کر ساری رات بیٹھا رہے، فرق گردانی کرتا رہے، کرم کا خلیفاس ہو، جہاں حضور کی شان میں کہیں نقص نظر آتا ہے وہ لکھ لے کہ کل ممبر پر میں نے یہ بیان کرنا ہے۔ ایسے بھی مولوی ہے نا۔ ہاں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمایا، اور فرماتے اور
یاد نہیں ہے، نہیں بیان کر سکتا، کم از کم اسی کو تو سامنے رکھ کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے اور منبر پر اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور لقمہ اس کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، ہم نبی کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ بھی کریم یہ بھی کریم، سبحان اللہ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اے یعقوب پیغمبر کی اولاد بنی اسرائیل، سبحان اللہ۔ دیکھو نا یہ ایک پیغمبر کا واضح ہے، حضور کے بعد کوئی چونکہ نبی نہیں آنے والا تھا اور بعد کا سلسلہ رب نے قیامت تک جاری رکھنا تھا، کیونکہ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے یہ جاگتے نہیں، جھنجھوڑنے والے کچھ ہونے چاہیے، اس لیے نبی تو آئے گا نہیں، تو بھائی یہ کام کون کرے؟ یہ اللہ پاک نے حضور کی امت میں سے ایسے علماء پیدا کیے، اولیاء پیدا کیے جو ہر خطے میں ہے، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں ہے، ہر جگہ ہے، اور رسول پاک کا پیغام پہنچا رہے اور یہ قیامت تک پہنچاتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم اس کی قدر کرے یا نہ کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اپنا فریضہ، اس لیے حضور نے فرمایا تھا اولیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اس طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، شان میں نہیں، مرتبے میں نہیں، کوئی غیر نبی نبی کے مرتبے کو چھو ہی نہیں سکتا، نبی کی بڑی اعلیٰ شان ہوتی ہے، اس کو بندہ راست اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ عالم غیب سے فیض لیتا ہے، ادھر سے پیغام لیتا ہے اور دنیا میں تقسیم کرتا ہے، نبی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ماننا یہ کہ کام جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے کیا ہے، میری امت کے ولی بھی عالم بھی وہی کام کریں گے، اور وہ کام ہے رب کا پیغام سب تک پہنچانا، اور ہم آپ پہنچا رہے ہیں 1400 سال سے، اگر نہ پہنچاتے تو یہ کتاب آج میرے ہاتھ میں نہ ہوتی، یہ ان کی مہربانی ہے، بڑی کوشش کی ہے نا۔ ایک امام بخاری کو لے لے، اس کی بخاری شریف ایسی کتاب ہے جو صرف عرب میں نہیں پڑھی جاتی، عرب میں بھی عجم میں بھی، ہر شہر میں، ہر مدرسے میں، ہر عالم، وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا جو بخاری شریف نہ پڑھے۔ ایسی قبولیت ہوئی اس کتاب کو کہ پوری دنیا پر، علمی دنیا پر اپنا سکہ جمایا ہے، نبی پاک کی امت میں سے بڑے بڑے زبردست، ایک امام غزالی کو ہی دیکھ لو، حجت الاسلام، سبحان اللہ، بے شمار ہیرے ہیں، اس آسمان پر بڑے ستارے چمک رہے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، پھر دیکھ لو 4 امام ہیں، اور بھی امام آئے، لیکن کسی کی امامت چلی نہیں، 4 ہی باقی رہ گئے، ان 4 میں سے بھی ہمارا امام امام اعظم ہے، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا امام، اور بغداد میں آپ کا مزار ہے، اور جہاں آپ کا مزار ہے، میں رات کو بھی ساتھی کو بتا رہا تھا، وہ پورا محلہ، پورا علاقہ اعظمیہ کہلاتا، اعظمیہ، اتنا، اور بڑا ہی نور ہے وہاں، بڑا ہی فیض، جو علماء وہاں جاتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں بڑا وہاں نور ہے، بڑا فیض ہے، کیوں نہ ہو، دنیا جہان کے ولی امام اعظم کی مخالف ہے، داتا علی حجیری، بابا فرید، یہ سب امام اعظم کے مخالف ہے، سبحان اللہ۔ تو اب کیا واسطہ؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرح رسول ہوں۔ اب بڑی پیاری بات لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت صرف بنی اسرائیل بس، باقی دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں ہے۔ اور جب خاتم النبیین تشریف لائے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل، اے میرے حبیب اب آپ اعلان کریں، میں اعلان کروانا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں لوگوں کو، انہیں نہیں پتا، قل یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ حضور کا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف اپنی
قوم کو اعلان ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، سچی کتاب ہے۔ یہودیوں کو مان جانا چاہیے تھا، تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، نہیں مانے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک شان والے رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ ہمیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام خصوصی طور پر پیارے رکھتے ہیں جنہوں نے اس زمین پر میرے رسول کی شان کا خطبہ پڑھا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک شان والے رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، وہ آئے گا میرے بعد، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا نام ہے بھائی۔ اس مبارک کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، یاتی من بعدی، آئے گا میرے بعد۔ آج بھی انجیل موجود ہے، میں نے ایک جمعے کو تمہیں سے یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا، بھول جانے کی عادت ہے نا۔ میں نے انجیل کی وہ آیت آپ کو کتاب سے دکھا کر پڑھ کر سنائی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، آج بھی انجیل میں موجود ہے، اگرچہ بڑی دفعہ محرف ہو چکی ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ میں جاتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے، قیامت تک تمہارے پاس رہے گا۔ یہ وہ آیت ہے انجیل کی، آج بھی دیکھ سکتے ہو، میرے پاس موجود ہے بائبل، اردو ہے، یہ عجیب کتاب ہے جس کی اصل زبان ہی محفوظ نہیں۔ الحمدللہ، واہ بھی واہ، مسلمانوں تمہارے پاس رب کی بھیجی کتاب بعین ہی موجود ہے۔ صدیاں گزر گئی، دشمن نے بڑی کوشش کی اسے مٹایا جائے، اس میں زبر زیر کا فرق کیا جائے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہتا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، یوں قرآن ہے۔ اہل قرآن کا موجزہ، صدیاں گزر گئیں اور بھی صدیاں آئیں، قیامت تک قرآن باقاعدہ زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا نبی زندہ ہے جس کی طرح یہ پیغام آیا ہے۔ زبر زیر کا فرق نہیں ہو سکتا۔ مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، قرآن دونوں جگہ لے کر اکٹھا کرو، زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جاتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے بہتر، اس لیے کہ وہ نہیں جائیں گے تو آخری پیغمبر نہیں تشریف لائیں گے۔ رب کا فیصلہ یوں ہی ہے، میں جاتا ہوں دنیا سے، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے کہ دنیا کا کون سردار یا سید کا معنی ہے، سید المرسلین، دنیا کا سردار آتا ہے اور پھر قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، یہ خاتم النبیین کا مفہوم ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کسی نبی پر نہیں اتری، یہ جس پر اتری ہے اب دین مکمل ہو چکا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آئے گا اور دعویٰ کرے گا نبوت کا، سمجھو یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ مفتری ہے، یہ خود دار اسلام سے خارج ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ یہ ہے بشارت عیسیٰ۔ اور آخری جز، سبحان اللہ، کہہ لو سبحان اللہ، پہلے کہہ دیا سبحان اللہ۔ اور میں رویا امی، میری اماں جان نے جو خواب دیکھا ہے، بعض مولوی یہ میں نہ کرتا، میں پہلے مولوی میں نہ کروں گا، بعض مولوی نے یہ میں نہ کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اس لیے میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں۔ جو محبت سے خالی ہو وہ جو چاہے کہتا پھرے، اس کی بات اللہ کی جناب میں قبول نہیں ہے، بات اس کی اللہ قبول کرتا ہے جو محبت سے کرتا ہے۔ یا سمجھ لو درود پاک ہی پڑھنا ہے، کوئی محبت سے پڑھتا ہے، کوئی بغیر محبت کے پڑھتا ہے۔ جو بغیر محبت کے پڑھے فرشتے لے جاتے ہیں، حضور کی جناب میں پیش کرتے ہیں، حضور چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ اور جو محبت سے پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے سلام پڑھتا ہے میں اس کا صلاۃ درود خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی درود شریف پڑھیں ذوق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔
وَتُورَزُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَيْرِ وَعَلَدَا، اور جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ معنی بعد نے کیا ہے۔ رویا کے دو معنی ہیں، یا لفظ رویا ہے عربی کا، رویا کے دو معنی، ایک معنی ہے خواب، ایک معنی نظارہ۔ نظارہ بیداری میں ہوتا ہے، ان آنکھوں سے ہوتا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ ہوتا ہے، جاگتے جیتے جاگتے ہوتا ہے۔ اور خواب آدمی کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے۔ ان مولویوں نے جنہیں اللہ نے محبت کی سوغات نہیں عطا فرمائی، وہ انہوں نے منع کیا کہ میری والدہ صاحبہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، وہ تو حضرت آمنہ کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی مولوی صاحب، بڑی تمہاری تحقیق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، عام مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، سمجھنے کی کافی ہے۔ یہ لوٹا ہوتا ہے نا، لوٹا پلاسٹک کا وہاں ہے، نیا بالکل صاف ستھرا، اسے آپ دھو کر لے جائے نا دودھ والے کے پاس، کہتے ہیں بھائی یہاں آ کے لو دودھ ڈال دو، کہتے ہیں بھائی اس لوٹے میں دودھ کیسے میں ڈالوں، یہ تو سمجھنے کے لیے بنا ہے۔ حالانکہ اس سے پیسے لینے، جس میں جاؤ شاپر میں دودھ ڈال ہی دیتے ہیں نا، یہ بھی دودھ کی بھی حرمت ہی ہے شاپر میں ڈالنا۔ یہ دودھ ایسا نہیں ہے، اس سے رب کا نور کہتے ہیں۔ یہ عام ملتا بھی نہیں، کسی کسی کو ملتا ہے، اور ہر بندہ شکر بھی نہیں ادا کرتا، کوئی کوئی اس نعمت کی قدر کرتا ہے۔ تو دودھ جیسی نعمت کو دکاندار لوٹے میں نہیں ڈالے گا، کہو نا سود ہو بھائی پاک ہے صاف ستھرا، کہتے ہیں بھائی خدا کے بندے کوئی تو خیال کرو، کوئی اچھا سا برتن لے کر آؤ، شیشے کا دھو کھا کر لاؤ، صاف ستھرا لاؤ۔ رب نے اتنا بڑا اپنا محبوب، اپنا نور رکھنا تھا، تو وہ ایسی خاتون کا انتخاب کیا جسے ایمان نہیں حاصل نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ حضور کے امجاد آباء و اجداد میں، سب اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے والے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ منع کیا کہ خواب دیکھا۔ اس وقت جب میں والدہ واجدہ کی شکم مبارک سے باہر آیا، یہی میلاد ہوتا ہے نا، وہ میلاد جھنڈیوں کا نام نہیں ہے، بینر میلاد نہیں ہے، یہ میلاد ہے۔ تو آج بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ مہینہ تو اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ یہ سارا سال ہوتا رہے گا بیان۔ دی زباں حق نے صلائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ منشا یہی یقین و کال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا۔ اپنی زبان اس لیے نہیں دی کہ واحد استعمال کی جائے، اللہ کے رسول کی تعریف میں زبان کو استعمال کی جائے۔ دل ان کی محبت کی آماجگاہ ہے، اور زبان ان کے ذکر کو عام کرنے کے لیے رب نے دی ہے۔ وہ مولوی تو خواب کا معاملہ بتاتے ہیں، اور ہمارے علماء کہاں سے فیض پاتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ یہ اس سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ بیداری کی بات ہے، ان سر کی آنکھوں سے حضرت آمنہ نے دیکھا ہے، جب سرکار ان کے شکم مبارک سے باہر آئے تو حضرت آمنہ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ الفاظ، وَقَدْ خَرَجَ لَهَا النُّورُ، خرج لها نور، آپ بھی کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا، کن کے لیے؟ سید آمنہ کے لیے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جو عرش سے بڑی شان والا ہے حضرت عبداللہ کا مکان، اس میں اندھیرے کمرے میں جب میں شکم مادر سے باہر آیا تو میری والدہ نے نور دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نور۔ خارج کا مطلب نکلنا، نور نکلا۔ اس نور کی روشنی میں میری والدہ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ الفاظ کو دیکھنا چاہے میرے پاس دیکھ لو، یہ کتاب میرے پاس ہے، کوئی بھی کسی وقت آئے میں دکھا سکتا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ الفاظ دیکھیے، وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ،
شام کتنا دور ہے جی؟ 1 مہینہ سفر کریں تو پھر جا کر شام پہنچتے ہیں۔ تو یہ تو حضور کی والدہ ہے اور حضور کا نور چمکا، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میری اماں جی نے وہاں اس حجرے میں شام کے محلات دیکھے، یہ نور کی روشنی ہے کہ نور والے کا کرم ہے، نور کی بھی روشنی ہے، نور والے کا بھی کرم ہے۔ ایسا رب نے سارے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دی، پہاڑ بھی تو تھے، آبادیاں بھی تھی، درخت بھی تھے، رب نے سب کو ملا دیا۔ کہا اے آمنہ تجھے پتہ چل جائے کہ نور والا آ گیا، نور والا آ گیا۔ جو ظلمتوں میں رہنا چاہے، زندگی بسر کرنا چاہے، کرتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر چمگادڑ بھی تو اندھیرے میں زندگی گزار ہی جاتا ہے نا۔ جو چمگادڑ کی طرح ظلمتوں کا شوقین ہے وہ اندھیروں میں رہے، ہم نور کے متلاشی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس نور کے متلاشی ہیں، ہماری منزل وہ نور ہے، ہم اندھیرے نہیں پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اہل سنت کے دلوں میں روشنی پھیلائی ہے، نور پھیلایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ خاص طور پر حدیث یاد رکھنا، عباس بن ساریہ کے راوی ہے، فرماتے وقد خرج لہا نور، وقد خرج لہا نور۔ چور جب کسی مکان میں داخل ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے پہلے اندھیرا کیا جائے۔ اب تو خیر روشنی بھی آ گئی نا، ترقی کا زمانہ ہے، بڑا کچھ ہم نے کمایا ہے۔ اب تو چوری وہ ختم ہو گئی جو رات کو آتے تھے لوٹنے کے لیے۔ روشنی روشنی گل کرو تو معلوم ہوتا ہے جو نور کا انکار کرتے ہیں وہ اس نبی کے محل میں چوری کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے نور پہ جاؤ، نورانیت کا انکار کرو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،